کسی جاندار کی تصویر کشی کرنا، کسی جاندار کی تصویر کھینچنا، فوٹو بنانا، یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ آج کل بے انتہا پھیلا ہوا ہے، اور ساری دنیا میں یہ گناہ پھیلا ہوا ہے، اور قدیم زمانے سے ہے یہ۔ پہلے زمانے میں بھی تصویر کشی عام تھی، اس زمانے میں تو اپنے عروج پر ہے، کیونکہ اب تو تصویر بنانے کے ایسے نئے نئے آلات آ گئے ہیں کہ تصویر بنانا کوئی مسئلہ ہی نہ رہا، کوئی مشکل کام ہی نہ رہا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ بے جان چیزوں کی تصویر بنانا بلا شبہ جائز ہے، بے جان چیزوں کی تصویر بنانا بلا شبہ جائز ہے، جیسے چاند کی تصویر، سورج کی تصویر، سمندروں کی تصویر، پہاڑوں کی تصاویر، آبشاروں کی تصویریں، خوبصورت مناظر، قدرتی مناظر، بادلوں کے خوبصورت مناظر، یہ بے جان چیزیں کہلاتی ہیں۔ ساری عمارتیں بھی اس کے اندر آ گئیں، باغات بھی اس میں آ گئے، آبشاریں، نہریں اس کے اندر آ گئیں، دریا سمندر اس کے اندر آ گئے، چاند سورج اس کے اندر آ گئے، ستارے آ گئے۔ تو بے جان چیزوں کی تصویر بنانا چاہیے تھے، لیکن جانداروں کی تصویر بنانا، جیسے انسانوں کی تصویریں بنانا، جانوروں کی تصویریں بنانا، چاہے قلم سے بنانا، چاہے تصویر بنا کر کے پریس کے ذریعے چھاپنا، یا کیمرے کے ذریعے تصویر لے کر کے اس کا پرنٹ لینا، یہ سب جانداروں کی تصاویر کہلاتی ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے بارے میں سخت سخت وعیدیں احادیث میں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون او کما قال، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر کشی کرنے والوں کو ہوگا۔ جو فوٹوگرافری کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ وعید ہے، جو جانداروں کی تصویر بناتے ہیں اور ان کی دکانیں تصویروں سے بھری ہوتی ہیں، بڑے بڑے فوٹو ان کے لگے ہوتے ہیں جو انہوں نے کھینچے ہوتے ہیں، یہ سب اس وعید کے اندر داخل ہے۔ اس کا تو پیشہ بھی ناجائز ہے، اور اس کی تو آمدنی بھی حلال نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ یہ۔ اب اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب مصوروں کو ہوگا، تصویر کشی کرنے والوں کو ہوگا۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کی نقل ہے یہ، اس لیے بعض حدیثوں میں یہ وعید آئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے، جب تم نے جیسے میں نے انسان کی شکل، صورت، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ پیر بنائے ہیں، تم نے بھی اس کی نقل اتاری ہے، تو جیسے میں نے اس میں روح ڈالی ہے تم بھی اس میں روح ڈالو، اور وہ روح ڈال نہیں سکیں گے، اس لیے کہ روح ڈالنا تو اللہ کی قدرت میں ہے، کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے۔ لہذا جب وہ روح نہیں ڈال سکیں گے تو پھر اس کو سخت عذاب ہوگا ان کو۔ اس لیے اپنے گھر جا کر کے بھئی اپنے گھروں کا جائزہ لے لو، اگر کسی نے اپنے باپ دادا کی یا اپنے پسند کے لیڈروں کی اپنے گھر میں یا دکان میں یا آفس میں تصویریں لگا رکھی ہیں، چاہے وہ قائد اعظم کی تصویر ہو، چاہے وہ کسی اور سرکاری عہدے دار کی تصویر ہو، تو ایسی سب تصویریں ہٹا دینی چاہیے، اور اپنے گھر کو تصاویر سے بالکل پاک کر لینا چاہیے۔ البتہ جو تصویر بند ہو اور بند کر کے رکھی ہوئی ہو اس کے رکھنے کی گنجائش ہے۔ اگر کسی نے اپنی تصویر کھینچ کے بند کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ آویزہ نہیں ہے اور نمایاں نہیں ہے، تو بند کر کے رکھنے میں گنجائش ہے، رکھنے کی گنجائش ہے۔ ویسے جو تصویریں عام طور پر گھروں میں اور آفسوں میں اور دکانوں میں لگی ہوتی ہیں وہ سب موجب عذاب اور موجب وبال ہیں۔ اپنی دکانوں کو بھی صاف پاک کر لینا چاہیے، اپنے گھروں کو بھی پاک صاف کر لینا چاہیے، اپنے آفسوں کو بھی پاک صاف کر لینا چاہیے۔ کسی قسم کی کوئی جاندار کی تصویر ہرگز وہاں پر آویزہ نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر نمایاں جگہ پر لگی ہوئی ہوگی اس کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر شیطان ہی آئے گا، اور اس کے آنے سے گھر میں نحوست ہوگی، طرح طرح کی پریشانیاں، تکالیف آئیں گی۔ تو آج کل جیسے بدنگاہی کا گناہ عام ہے، غیبت کا گناہ عام ہے، تصویر کشی کا گناہ بہت ہی عام ہے۔ یہاں تک کہ مکے اور مدینے میں بھی لوگ باز نہیں آتے، طواف کر رہے ہیں اور تصویر کھینچ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ معاذ اللہ حضور کے روضے پر بھی کھڑے ہو کر کے وہ تصویر کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں حضور آرام فرما ہے، جہاں پر تو آدمی کو دل اور دماغ سب آپ کے تابع داری کرتا ہوا لے کے جانا چاہیے،
وہاں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کے تصویر کھینچ رہے ہوتے ہیں.